السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تو توبہ کرے تو ظاہر و باطن دونوں سے توبہ کر۔ توبہ تیرے دل کے لباس کا پلٹ دینا ہے، تو اپنے دل کی چادر کو پلٹ دے اور خالص توبہ سے اور اللہ سے حیا کرتے ہوئے تو اپنے گناہوں کے لباس کو اتار ڈال، اور زبانی توبہ نہ کر، سچی توبہ کر، اور حقیقی توبہ دل کے اعمال سے ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو اپنی نگاہوں سے توبہ کر اور اپنی توبہ میں اخلاص پیدا کر۔ مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے سے توبہ کر۔ تیرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ توبہ کے اصل معنی یہ ہیں: ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عزت کی جائے۔ تمام خیر دو باتوں میں بیان کی جا سکتی ہے: اللہ کے احکامات کی عزت اور مخلوق پر شفقت۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کی عزت نہیں کرتا اور مخلوق پر شفقت نہیں کرتا تو وہ اللہ سے دور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت: خدا کا خوف لازم کر، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر، اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ اے غافل، اے نادان، ہوشیار ہو جا۔ تو دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرنا تمام بھلائیاں اور سلامتی کی چابی ہے۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا لالچ کمزور ہو جائے گا اور امیدیں کم ہو جائے گی۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو تم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو گے۔ جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو، اس کو چاہیے کہ نفس کو سکوت اور حسن ادب کی لگام دے اور نفس کو تقویٰ کی ذرہ پہنائے کہ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو تاکہ وہ تم کو کچھ دے دے۔ دنیا اولیاء اللہ کے پیچھے دوڑتی ہے تاکہ وہ کچھ ان کو دے دے۔ بے شک اللہ پاک کے اولیاء اللہ مرتے نہیں، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگ بھینس کی طرح ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برے لوگ سام کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈھس لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔